بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ویلاگ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 129، 129 نمبر صفحہ، اور ویلاگ نمبر دوسرا اور معمولات، مین چیپٹر ہے معمولات، صبح سے شام تک کے معمولات۔ یہ سب باتیں ہم حضور کی کر رہے ہیں۔ حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے دوران جو کچھ چیزیں سامنے آئیں وہ ساری چیزیں پیش کر رہی ہیں۔ حضور کا گھر میں کیا کیا سامان تھا، کن چیزوں کو شوق رکھتے تھے، یہ سب اسی پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، یہ دونوں حضرات رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 129، ویلاگ نمبر 2، ہیڈنگ ہے معلومات، محمولات، یعنی روٹین کی زندگی کیسے ہے، صبح سے شام تک کی زندگی کے معمولات۔ ترمذی نے شمائل میں حضرت علی رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم نے اپنے اوقات کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک عبادات الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ صبح سے شام تک کے معمولات کیا تھے؟ معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر جہاں نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا، اور یہی وقت دربار نبوت کا ہوتا۔ لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ ان کو مواعظ و نصح تلقین کرتے، نصیحت یعنی مواعظ و نصیحت۔ اکثر صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے، کبھی خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوتی، لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، شعر پڑھتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، حضور اکرم صرف مسکرا دیتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت اور وظائف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن کچھ چڑھ جاتا تو چاشت کی کبھی 4 کبھی 8 رکعت نماز ادا فرماتے، گھر جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے، پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے اور دودھ دہتے۔ نماز اثر پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا دیر ٹھہرتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، عشاء تک صحبت رہتی، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کر سو رہتے۔ ازواج رخصت ہو جاتی، نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنی نامناسب فرماتے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خواب۔ عام معمول یہ تھا کہ آپ اول وقت نماز عشاء پڑھ کر آرام فرماتے تھے، سوتے وقت التزاماً قرآن مجید کی کوئی صورت، بنی اسرائیل، زمر، حدید، حشر، صفت، تغابن، جمعہ پڑھ کر سوتے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ آرام فرماتے وقت یہ الفاظ پڑھتے، اللہم بعصمک امرتا وحیا، جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی حیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، خدایا تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ یہ اس وقت پڑھتے جب آپ آرام فرماتے، جب اٹھتے تو اس خدا کا شکر ہے جس نے موت کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف حشر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھی رات یا پہر رات رہے جاگ اٹھتے، مسواک ہمیشہ سراہنے رہتی تھی، اٹھ کر پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادات میں مشغول ہوتے۔ آپ کی سجدہ گاہ آپ کے سراہنے ہوتی تھی، ہمیشہ کروٹ اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے، لیکن جب کبھی سفر میں پچھلے پہر منزل پر اتر کر آرام فرماتے تو معمول تھا کہ دایاں ہاتھ اونچا کر کے چہرہ اس پر ٹیک کر سوتے۔ گہری نیند آ جائے، نیند میں کسی قدر خراٹے کی آواز آتی تھی۔ یہ ناظرین آج کا دوسرا ولاگ تھا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملیں گے تیسرے ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سنت پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین۔